وسلم تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ کے کائنات بھی ہے اور مالک کے شخص جہاد بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم آقا کل ختم الرسل دانائے سبل امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار العطا مشکل کشا حاجت روا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار حضور کو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، محفل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اور آپ اللہ کی توفیق سے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ آئے سبھی حضرات کو قدم قدم پر برکت عطا فرمائے اور تعلیم کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ کچھ کوشش ہوتی ہے اور کچھ ارادہ ہے کہ دین کے کاموں میں کچھ حصہ اپنا بھی شمار ہو جائے، اس لیے یہ محفل ہوتی ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں دین کے معاملے میں اخلاص عطا فرمائے۔ اور یہ محفلیں آپ یقین کریں، میں نے بزرگوں سے سنا کہ اللہ رب العزت کی شان کے منافی ہے، یعنی خلاف ہے کہ کوئی ذکر رسول کی محفل میں آئے اور بخشا نہ جائے۔ یہ اللہ کی شان کے منافی ہے، تو یہ محفلیں بڑی بابرکت ہے، اس میں آنا یہ قسمت والوں کا کام ہے، ورنہ جن لوگوں کو اپنا وقت بڑا قیمتی لگتا ہے اور وقت سے بڑا پیار ہے ان کو مبارک، اور جن لوگوں نے محفلوں کے لیے کچھ وقت نکالا، یقیناً یہ لمحات اور یہ وقت قیامت کے دن بڑے جو سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے اور یہ جنت کا باعث بنیں گے۔ اللہ قبول فرمائے اور اللہ میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور 13 تاریخ کو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے، اور 15 رجب کو امام جعفر صادق جو اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، آپ کے وصال کا دن ہے۔ مولا علی شیر خدا یہ اہل بیت کے پہلے امام ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں کا تعلق اہل بیت سے نہیں بڑھو، دونوں کا تعلق اہل بیت سے، اور پھر اسی رجب المرجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و وصال کا دن ہے، جو سلطان اسلام ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ تو ان دونوں کی مناسبت سے ایک موضوع ترتیب دیا ہے جو آپ کو سنانا ہے، صحابہ اور اہل بیت۔ امام عشق و محبت بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے کو یاد ہو جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناول اطرت رسول اللہ۔ اور لاکھوں سلام میں آپ عرض کرتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے صحابہ اور اہل بیت کی جو وارثگی ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کو نا اپنے دلوں میں جگا دیں۔ سب سے پہلے ایک شرعی مسئلے کے طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ جس طرح وضو نہ ہو تو نماز نہیں نہ ہوتی، اسی طریقے سے صحابہ اور اہل بیت کا پیار نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہی نہیں ہوتا۔
صحابہ اور اہل بیت اس دھرتی پہ وہ عظیم جماعت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ لیکن افسوس کی بات، جب سے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاشرے میں بحث کا معاملہ چل پڑا ہے، لوگوں نے الجھاؤ کا شکار لوگوں کو بنا دیا، تب سے نا یہ محبتیں، یہ جذبات، یہ شوق، یہ ذوق بڑا کم دکھائی دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وابستگی تھی نا لوگوں کی، وہ جو ذوق تھا، کسی کا نام بھی آ جاتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے۔ لیکن اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ جی فلانے کا تذکرہ ہونے لگا۔ بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو کس بات کی پریشانی؟ یہ سب کے سب اسی دریا رحمت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک سے چلایا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ میرے دوستو، آج نا ہر بات الجھ گئی، ہر بات الجھ گئی۔ کہیں اسٹیج والوں نے بھی بڑا کچھ الجھا دیا ہے، کہیں جو میرے جیسے دینداروں نے بھی دین کو بڑا الجھا دیا، بڑے مسئلے پیدا کر دیے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مولا علی کی عظمت کو بھی بیان کرے گا کہ نہیں، مولا علی کا نام لیا جائے پھر بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب دائیں بائیں کدھر جائے گا۔ تو میں بس ایک سادہ سا جواب آپ کو دیتا ہوں، اس کو یاد رکھ لے، کوئی ملے تو دے بھی دے۔ ایک سادہ سا جواب، ہمیں تم سے سند دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں تم سے سند دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یاد تک ہر ایک کو مانتے ہیں اور جان و دل سے مانتے ہیں۔ تو پھر کسی بحث میں کسی الجھاؤ کا شکار نہ بھئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی اور حضور کی اولاد پاک کے ہر شخص کا ادب احترام یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ کسی نئی تحقیق کے چکر میں نہ آئے، کسی نئی ریسرچ کے چکر میں آ کے تفریق کا شکار نہ ہو، اپنے ذہن کو مطمئن رکھے، کسی بھی جگہ منتشر نہ ہونے دے۔ کسی نئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، تحقیق مجدد الفسانی نے ہمیں کر کے دے دی ہے۔ تحقیق اور ریسرچ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں فرما جو کر کے دے دی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت کسی نئی تحقیق کی، کسی نئی ریسرچ کی؟ نئی تحقیقوں کی الجھن میں نہ آئے۔ تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو داتا علی اجمیری نے کی ہے، تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو خواجہ اجمیر نے کی ہے، جو مجدد الفسانی نے کی ہے، جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے۔ ویسے یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہے، آپ خواجہ والے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، بے شک الحمدللہ ہم بھی خواجہ والے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم خواجہ والے ہیں لیکن عقیدہ خواجہ والا نہیں۔ اب مجھے بتائے نا اہل سنت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ یعنی وہ تو ہر صحابی کو مانتے ہیں، ہر اہل بیت کے ہر فرد کو مانتے ہیں، تو پھر یا تم کیسے ان کی نوکری کرنے والے کو دام ہو جو مانتے ہی نہیں؟ تم ماننے کو تو تیار ہی نہیں، ہم خواجہ والے لیکن عقیدہ خواجہ والا نہیں، پھر کیسے خواجہ والے؟ تو ادھر ادھر کی بحث میں نہ الجھے، حضور کی ہر نسبت کا احترام کرے۔ اور ویسے بھی ہمیں ان سے فیض لینے کا حکم ہے، ان سے تربیت لینے کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اسے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی؟ حضور فرمانے لگے ایک تو رب کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا میری اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں ان سے فیض لینے کا حکم ہے، صحابہ سے اہل بیت سے فیض لے، ان پر بحث نہ کرے۔ ایک کالج کا استاد جو ریاضی، میتھس اور سائنس پڑھاتا ہے، جب کلاس میں داخل ہو اور اسٹوڈنٹ سے کہے کہ چلو کتابیں نکالو، تو کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو جائے اور کہنے لگے کہ استاد صاحب پہلے آپ نا اپنی ڈگری دکھائیں پھر میں کتابیں نکالتا ہوں۔ آپ نے کہیں دیکھا ایسا کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا؟ اگر کوئی کر دے
پہلے آپ نا اپنی ڈگری دکھائے پھر میں نا کتابیں نکالتا ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹ کے سوال پر استاد صاحب اس کو نا کلاس میں بٹھاتے نہیں نکال دیتے. وہ کہتے ہیں تو دفاع ہو جا. یہ کیا، یہ تیرا منصب کیا، تیرا عہدہ کیا، تیری حیثیت کیا کہ تو میری ڈگری پوچھے. مجھ سے یہ سوال پرنسپل پوچھے گا، مجھ سے یہ سوال میری ڈگری کے بارے میں مجھ سے کوئی بڑا پوچھے گا. تیری حیثیت کیا، تیری اوقات کیا کہ تم میری ڈگری پوچھے. جب دفاع ہو جا. تمہارا کام ہے کتابیں نکالو، سبق پڑھو. کسی اور جو تحقیق کا شکار نہ بنو کہ ڈگری کیا ہے اور یہ کیا ہے، منصب کیا ہے، کہاں پڑھے ہو، کتنا پڑھے. تمہارا یہ منصب نہیں. مجھ سے کوئی بڑا سوال پوچھے گا. ہم لوگ تو صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں، تو ہمیں ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے. ہم نے تو ان کی غلامی کرنی ہے، ہم نے تو ان سے تربیت حاصل کرنی. ہمیں کیا حق پہنچ گیا کہ ہم ان پر بحث کریں. ہم تو فیض لے، بس فیض. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. چلو ایک پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر سمجھ لیں اس کو. یہ کبھی نا ابا جی اور چچا جی کی لڑائی ہو جائے نا، تو ابا اور چچا کی لڑائی میں جو بیٹا دیکھ لے تو وہ نا چھلانگ لگا کے جب ان دونوں کی لڑائی میں آ جاتا ہے، ابا کی حمایت کرتا ہے، چچا کی مخالفت کرتا ہے. تو پتہ ہے چچا ابا جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب کہتے ہیں او پتر تو چپ کر، او پتر تو چپ کر، یہ ہم دونوں بھائی بھائی کا میٹر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرت؟ او پتر تو چپ ہو جا، یہ تیرا معاملہ نہیں. تیری حیثیت کیا جو ہم دونوں بھائی کے بیچ میں کوئی، تیری اوقات کیا، تو چھوٹا ہے، یہ تیرے والا مسئلہ نہیں. بھائی آپ بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا؟ بڑوں کی بات میں بولنے والا ہوشیار نہیں ہوتا، وہ تو اپنے بچپنے کا اظہار کرتا ہے. اس لیے بحث میں نہ پڑے. ہمارا کام ہے ماننا، فیض لینا، تربیت دینا. ہم تفسیریں کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، وہ یہ ہمیں کیا غرض اس سے؟ ہم حضور کے ہر صحابی کو مانتے ہیں، حضور کی اہل بیت کے ہر فرد پر جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. پھر ہم کیوں بحث کریں؟ یہ سارے اللہ رسول کے پیارے ہیں، یہ سارے نرالے ہیں. اور جہاں تک مسئلہ ہے صحابہ اور اہل بیت کے آپس کے معاملے کا، تو پھر قرآن کہہ چکا، یعنی ختم ہو گئی بات، بالکل ختم، خلاص، فنش، ختم ہو گئی بات. رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل. یعنی اب کسی نہیں دیکھی کہ ہمیں کیا ضرورت. قرآن جو کہہ چکا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل. پھر ہم کیوں الجھاؤ کا شکار بنے؟ ہم کیوں نہیں تحقیق کے چکر میں آئے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات، بڑی سونی بات لکھی ہے. ذرا اس کو آپ نا اپنے ایمان کے کاموں سے سنیں، مزہ آ جائے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، دیکھیے کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے پاس عزت ہو. کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے پاس عزت ہو، اور جو کسی کو عزت نہیں دیتا سمجھ لینا چاہیے اس کے پاس اپنے پاس ہی موجود نہیں. اور ہمارے مفکر نے کہا ہے کہ دوسروں کو عزت وہی دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہو. اس لیے اگر کوئی عزت نہ دینا تو پھر منہ نہ چلایا کرو، پھر نہ وہ ٹینشن کا شکار نہ بنو. سمجھ جاؤ کہ بھائی اس کے پاس ہوتی تو دیتا ہے ہی نہیں تو کیا دے گا مجھے. عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس ہو. مثال کے طور پر آپ نے سے مجھ سے کوئی کہے کہ 2-4 ہزار دو، میرے پاس ہوگا تو دوں گا نا، اگر ہو ہی نہ تو پھر میں کیا دوں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی، اب بات کو سنیں آپ ذرا. اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرمائے اور حضور کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی. اسے وہ بھی کیا منظر ہوتا ہوگا جب صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے ہوں گے اور رکن انور کا زیارت کرتے ہوں گے، اور کیا وہ باتیں ہوں گی، کیا وہ لطف ہوگا، کیا وہ سما ہوگا. ان جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، وہ کیا کیفیات ہوگی جب ڈائریکٹ حضور سے وہ دین لیتے. کبھی کبھی نا آپ محسوس کرتے ہوں گے، ہم دینی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کنیکشن کہیں جڑ چکا ہے، کہیں اور جگہ جڑ چکا ہے، اپنا مزہ آنے لگا ہے سننے میں. تو جب صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے ہوں گے تو کیا کیفیات ہوگی.
تو صحابہ کی ایک جماعت حضور کے سامنے بیٹھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قریب بیٹھے ہیں، بالکل قریب. وہ آج بھی حضور کے قریب ہی، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی بالکل قریب بیٹھے تھے. اچانک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اب باقی صحابہ جو تھے وہ نہ چاہ رہے تھے اٹھنا کہ چلو اٹھ کے ان کو جگا دے دو. وہ کوشش ہی کر رہے تھے کیونکہ جگہ کم تھی، لوگ زیادہ تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی اٹھے مولا علی کو جگا دے. ابھی وہ کوشش ہی کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مولا علی کا بازو تھاما اور ان کو نا بازو تھام کے حضور کے بالکل قریب بٹھا دیا اور خود نا سائل میں جا کے بیٹھے. اب وہ اپنے جو سمجھا، اللہ کرے آپ سمجھ جائے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بازو تھاما اور حضور کے قریب بٹھا دیا اور کوئی بولا نہیں کچھ بھی. کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی بولا. اور اسے بھی کوئی وہاں بولتا نہیں تھا حضور کی بات. جب بڑے موجود ہو تو پھر چھوٹے کیا بولے، یہ ادب بھی ہے. کوئی بولا نہیں، کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی بول ہی سکتا ہی نہیں تھا. ایک پائے نظر ہوش میں آئے یہ کوئے نبی ہے. یہاں تو آنکھوں سے بھی چلنا بےعد بھی ہے. حضور کی بارگاہ میں کوئی بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. صد شکر کہ میں پہنچا سرکار کے قدموں میں اور چند لمحے ٹھہرا ہوں مواجہ پر سلامی کو. چند لمحے ٹھہرا ہوں سلامی کو مواجہ پر. پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. کسی نے کچھ نہیں بولا، کوئی بولا ہی نہیں، کوئی بول سکتا ہی نہیں تھا. اب اچانک تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموشی. پھر میرے کریم رسول بولے، پھر حضور نے لب کھولے اور وہ نور کی کلیاں جرمٹوں کی طرح سامنے آئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے، میرے صحابہ تم نے دیکھا ابو بکر نے کیا کیا؟ تم نے دیکھا ابو بکر نے کیا کیا؟ پھر حضور نے خود ہی فرمایا، خود ہی حضور نے ارشاد فرمایا، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے. عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے. فضل والا ہی اہل فضل کو جان سکتا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو اور عظمت کو اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی جان سکتے ہیں. اور حضرت مولا علی کی شان کو کوئی پہچان سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کی پہچان سکتے ہیں. اس لیے آپ نہ کسی بحث میں نہ پڑے، کسی الجھاؤ کا شکار نہ بنے. ہمیں ان سے فیض لینے کا حکم ہے تو فیض لے، ان سے تربیت لے، ان کی باتوں سے روشنی حاصل کرے، ان کی زندگیوں سے دلوں کو اطمینان دے، ان کے گھر دیکھ کے اپنے گھروں کو بسانے کی کوشش کرے. بحث نہ کرے، ان کو مانے اور جانو دل سے مانے. ہر ایک کو مانے، کسی ایک کو نہیں، ہر ایک کو مانے. آخری بات سنیں اور بڑی مزیدار بات، اس کی روایت بھی مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اثبتکم علی الصراط، کہ تم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ پل صراط پر نہ ثابت قدمی کے ساتھ گزر جائے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جب پل صراط پر اس کا گزر ہو تو وہ اطمینان کے ساتھ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، مزے کے ساتھ. جس طرح ہم کھاتے نہیں مزے کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ مزہ اس وقت نصیب ہوگا جب پل صراط ہوگی، اور مزہ بھی اس وقت نصیب ہوگا جب یہ باتیں اس کے سینے میں موجود ہوگی جو حضور نے ارشاد فرمائی. حضور فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو، تم میں سے ہر شخص چاہے گا کہ ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے. اور یہ مشکل معاملہ ہے، آسان معاملہ نہیں ہے. یعنی بال سے باریک اور جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ گزرنا ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے گزرو کہ رب سلیم ہے دعائے محمد. یعنی اس سے گزرنا بڑا مشکل معاملہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں تم چاہتے ہو ثابت قدمی کے ساتھ گزر جاؤ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس پر سے گزر جاؤ، تو سنو ایک وظیفہ دیتا ہوں، سنو ایک نسخہ دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کون سا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بس ایک کام کرنا ہے. حضور کیا فرمایا؟ اشدکم حبا لأہل بیتی ولی صحابی. یعنی اگر ترجمہ بھی نہ کرو پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں، آج میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے
جو شدید پیار کرے گا نا وہ آسانی کے ساتھ پل صراط کو پار کر لے گا، ثابت قدمی کے ساتھ وہ گزر جائے گا، اور اس طریقے سے گزر جائے گا کہ اسے اطمینان بھی ملے گا، وہ سکون کے ساتھ جو پل صراط کو پار کر لے گا۔ کب؟ جب صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہوگا۔ ہم کریں گے پیار انشاءاللہ، یعنی کسی ایک سے نہیں، ہر ایک سے۔ اب ایک بات بس آخر میں آپ کو کہتا ہوں، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، دیکھیں ہم کم علم لوگ ہیں، دعویٰ کوئی نہیں علم کا، یعنی جو بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ بھی ان لوگوں سے بچتے ہیں، ان کی کتابوں سے بچتے ہیں، ان کی صحبتوں سے بچتے ہیں، اس لیے کہ عقیدے کا جو منافق ہے نا، عقیدے کا منافق یعنی عمل ٹھیک نہیں یار تو پھر بھی کچھ گنجائش ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کتنی بڑی مشکل بات ہے۔ تو وہ بڑے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے وہ بچتے ہیں۔ یار آپ کون سے اتنے بڑے ہو چکے ہیں جو کبھی اہل حدیث کی کلپ سنتے ہیں، کبھی کسی وہابی دیوبندی کی کلپ سنتے ہیں، تو پھر یہ عقیدے میں خرابی پیدا ہو۔ بچے ان لوگوں سے، کسی کے پاس نہ جائے جو اہل سنت کا امام ہے، جو آپ یقین کریں، جو آپ کو پتا ہے کہ سننے صحیح العقیدہ ہے، پھر اس کو تھامے رکھے گا۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو نا ایک مسجد میں مزہ ہی نہیں آتا، یعنی وہ زور کہیں اور جا کے پڑھتے ہیں، اثر کہیں اور جا کے پڑھتے ہیں، یعنی اب یہاں مزہ نہیں آ رہا، یہاں تھوڑی قیرت ٹھیک نہیں، تھوڑی تقریر کا مزہ نہیں آ رہا، یعنی اب ہر جگہ چسکے ہی لینے لوگوں۔ آپ تھامے رکھیں کسی ایک کو یار جو آپ کو صحیح العقیدہ لگتا ہے، کیا کام ہے میں مزے لے کے، اور کیا کام ہے میں چسکے لے کے۔ کام تو چسکوں کا اب ذائقہ کتنی دیر لیتا ہے۔ چلو بات چونکہ آگے بڑھ رہی ہے، میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، چسکے کی بات ایک کر دو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آپ روٹی کھائے، پیٹ بھر کے روٹی کھائے، اب روٹی میں اتنا چسکا نہیں ہوتا، سواد نہیں ہوتا اتنا، لیکن آپ چٹنی کھائے نا، چٹنی اس میں سواد ہوتا ہے جن کو آتا ہے وہ تو کہے نا، ہوتا ہے سواد چٹنی۔ اب دیکھیں آپ 3 دن روٹی کھائے، آپ کو کون بد ہضمی اتنی نہیں ہو، لیکن 3 دن مسلسل چٹنی کھائے، 3 دن تک مسلسل چٹنی کھائے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا، چوتھے دن چٹنی آپ کو کھا جائے گی، چٹنی آپ کو۔ یہ سواد کا مزہ ہے، یہ سواد کا نقصان ہے، یہ چسکے کا نقصان ہے، اس لیے ہر جگہ چسکے نہ ڈھونڈے۔ یہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ لوگ، ہر جگہ چسکے نہ ڈھونڈے، مزہ نہ ڈھونڈے، عقیدے کی بات ہو تو پھر نہ کھلے دل سے مانے اور کسی ایک کے پیچھے چلے، یعنی جو بھی سننے صحیح لگے تھے ان کے پیچھے چلے، کسی بھی بد مذہب کی طرف تھوڑا سے اتفاق بھی نہ کرے، تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اور عقیدہ مضبوط ہے تو پھر اہل سنت کا امام کہتا ہے اس کے مصداق ہم ٹھہریں گے کہ اہل سنت کا ہے پیارا پاک، اصحاب حضور نظم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ، کہ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو صحابہ اور اہل بیت کا سچا پیار، سچا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔